Assalamu alaikum. Dear students and fellows, welcome to Skills Academy. اسکلز اکیڈمی 2009 سے آپ لوگوں کو زیور تعلیم سے روشناس کرانے، آگاہی دینے، اسکلز سکھانے، خفیہ صلاحیتوں کو سامنے لانے اور پرسنالٹی گرومنگ کے ساتھ جاب ٹیسٹ کی تیاری میں بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تمام محنت دنیا داری کے لیے ہے۔ اس کے ساتھ ہماری زندگیوں میں دینی تعلیم کا شامل حال ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اس سلسلہ میں اسکلز اکیڈمی کی انتظامیہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنے اسٹوڈنٹس اور فیلوز کو قرآن پاک کی مختصر ترین تفسیر یعنی کم از کم قرآنی مضامین سے آگاہی ضرور سکھائی جائے۔ اس میں یقیناً نئی نسل میں مذہب سے قربت، قرآن سے لگاؤ اور زندگی میں برکت شامل ہونے کے ساتھ ہمارے معاملات میں بے سکونی کا عنصر بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ ترجمہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ بے شک دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں تیسرے پارے کے مضامین۔ تیسرے پارے کے شروع میں اس امر کا بیان ہے کہ اس حقیقت کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ کے تمام نبی اور رسول علیہ السلام معزز و مکرم ہیں اور ان کی شان بڑی ہے، اللہ تعالیٰ نے رسولوں میں ایک کے لیے دوسرے کے مقابلے میں فضیلت اور درجے کی بلندی رکھی ہے۔ آیت نمبر 254 میں فرمایا کہ قیامت کے دن نیکیوں کا لین دین، دوستی اور سفارش نہیں چلے گی اور کفار ہی حقیقت میں ظالم ہیں۔ قرآن کی عظیم آیت جو آیت الکرسی کے نام سے معروف ہے، یہ آیات قرآن کی سردار ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید، شان جلالت اور وسعت قدرت بیان کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا گیا کہ اسی کے اذن سے اس کی بارگاہ میں شفاعت ہوگی۔ آیت نمبر 258 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نمرود کے ساتھ اس مناظرے کا ذکر ہے جس کے نتیجے میں وہ لاجواب ہوا، یعنی جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تجھے اگر خدائی کا دعویٰ ہے تو اسے مغرب سے نکال لے۔ آیت نمبر 273 میں فرمایا کہ صدقات و خیرات کے حقدار وہ لوگ ہیں جو جہاد فی سبیل اللہ یا دین کے کسی کام، مثلا دین کی تعلیم و تعلم میں مشغول ہوں اور انہیں طلب معاش کی فرصت نہ ہو، اور وہ اتنے خوددار ہوں کہ وہ لوگوں سے مانگتے نہ پھریں اور ان کی حقیقت حال سے ناواقف آدمی انہیں مالدار سمجھے۔ آیت نمبر 274 میں فرمایا کہ سود خور کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کو شیطان نے چھو کر مخبوط الحواس کر دیا ہو۔ پھر فرمایا کہ سود کی حرمت کا حکم آنے کے بعد سود کا لین دین چھوڑ دو، ماضی کی خطا معاف ہے، البتہ اگر کسی شخص کے دوسرے کے ذمے سابق مالی واجبات ہوں تو اصل زر لے لے اور سود چھوڑ دے۔ آیت نمبر 282 میں مالی معاملات اور تجارت و لین دین کے چند بنیادی و اساسی اصول بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، دستاویزی شکل، ڈاکومنٹیشن۔ نمبر 2، ادائیگی کا وقت مقرر کرو۔ نمبر 3، مالی معاملات کی دستاویز لکھنے پر قدرت رکھنے والے کو اپنے مسلمان بھائی کی لکھنے میں مدد کرنی چاہیے۔ نمبر 4، تحریر لکھوانا قرض خواہ کی ذمہ داری ہے۔ نمبر 5، تحریر لکھنے میں دیانتداری سے کام فرض ہے۔ نمبر 6، مقروض نادان کمزور یا تحریر نہ لکھوا سکتا ہو تو اس کا ولی تحریر لکھوائے۔ نمبر 7، تجارتی و مالی معاملات میں 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنانا چاہیے۔ نمبر 8، گواہوں کو گواہی دینے سے انکار نہیں کرنا چاہیے بلکہ خوش دلی سے گواہی دینا چاہیے۔ نمبر 9، گواہوں اور دستاویز لکھنے والوں کو تحفظ فراہم کرنا عاقدین یعنی معاہدہ کرنے والوں کی ذمہ داری ہے۔ نمبر 10، گواہوں اور دستاویز لکھنے والے کو ایذا پہنچانا گناہ ہے۔ نمبر 11،
گواہی کو چھپانا گناہ ہے۔ نمبر 12، حالت سفر میں کوئی لین دین کا معاملہ ہو تو کوئی فریق ضمانت کے طور پر چیز اپنے پاس رہن رکھ سکتا ہے۔ نمبر 13، اگر دستاویزی ثبوت لکھنے یا گواہوں کے بغیر کسی نے اعتماد کر کے کسی کے ساتھ لین دین کیا ہو تو وہ دوسرے کی امانت واپس کرے۔ اور آخر میں فرمایا اس معاملے میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو اچھی طرح سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔